باپ باپ ہوتا ہے۔ اس لیے دوسرا معاہدہ یہ لیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، نیکی کرنا ان کے ساتھ۔ یہ صرف بنی اسرائیلیوں کی شریعت میں نہیں تھا، بلکہ شریعت محمدیہ میں بھی یہ ایک لازمی جز ہے۔ وہ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوهُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا۔ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولنا۔ باپ سے تو چلو آدمی ڈر کے بھی نہیں بولتا، ماں کمزور ہوتی ہے، ماں کے سامنے آدمی غصے سے بولا، فرشتے اس کو لعنت کرتے اس کے اوپر، تیری شکل پہ لعنت، تو ماں کے ساتھ اس طرح بولتا ہے۔ اس ماں کے ساتھ جو 9 مہینے تجھے پیٹ میں لے کر بیچاری اتنی تکلیف سے تمہارے ساتھ کروٹ بدلتے ہوئے بھی احتیاط، تیری اتنی خدمت جس ماں نے کی، اس کے ساتھ تو اتنی بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا۔ اور معاہدے کا تیسرا، پھر ساری مخلوق میں والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کو سب سے پہلے ذکر کیا، کیونکہ ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ والدین کا ہے، اس لیے پہلے والدین کو ذکر کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اب یہاں سے پھر بنی اسرائیلیوں کو ایک واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا میثاقا، پختہ عہد بنی اسرائیل سے۔ وہ پختہ عہد کیا تھا؟ لا تعبدون، تم عبادت نہیں کرو گے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، لا تعبدون، نہیں کرو گے عبادت، الا اللہ، مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، وذی القربہ، اور قرابت داروں کے ساتھ، والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، وقولوا، اور کہو، للناس، لوگوں کے لیے، حسنا، نیک بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، یعنی بنی اسرائیلیوں یہ معاہدے سے بھی تم پھر گئے، کام تم نے نہیں کیے، إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ، مگر بہت تھوڑے تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے ہو، یعنی بہت تھوڑے وہ تھے جنہوں نے اس بات کو مانا، باقی اعراض کرنے والے۔ گزشتہ آیات کے ساتھ ان آیات کا ربط تعلق کیا ہے؟ ان آیات میں بنی اسرائیل کی مختلف خرابیاں بیان ہو رہی ہیں۔ پچھلے درس میں ان کے غلط عقائد کا رد تھا، جو وہ کہتے تھے کہ ہم جنت میں جہنم میں کچھ دن رہیں گے، یہ ان کا غلط عقیدہ تھا۔ تو پچھلی آیات میں ان کے غلط عقائد کا رد تھا، ان آیات میں ان کی خرابیوں کا بیان ہے۔ یہود اور نصارہ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص جنت میں نہیں جا سکتا، یہ ان کا ایک غلط عقیدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کا ایک بہت بڑا افتراء اور اللہ کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا کوئی عہد نہیں کیا، البتہ خود اللہ تعالیٰ نے تورات میں جو عہد بنی اسرائیل سے لیا تھا اس کا ذکر ہے، اور وہ ایسا عہد تھا جو کہ نہ صرف تورات میں تھا بلکہ تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں بھی موجود تھا۔ ان کی تمام باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی آ گئی۔ وہ کیا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا والے، جو معاہدے ہم نے کیے تھے ان کی طرف وہ آتے نہیں ہیں، اور جو ہم نے کیے ہی نہیں ان کے بارے میں خواہ مخواہ اپنے لیے وہ جنت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں۔ اس آیت میں جس عہد کا ذکر چلا آ رہا ہے وہ عہد کیا ہے؟ ترجمے سے دیکھ کر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اس آیت میں جس عہد کا ذکر ہو رہا ہے وہ عہد کیا ہے؟ توحید باری تعالیٰ۔ گویا توحید کے دو پہلو ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اس واقعے کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا۔ میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں، جو بڑا مضبوط اور پکا ہو اس کو عربی میں کہتے ہیں میثاق۔ اور وہ عہد یہ تھا، توحید کا پہلا پہلو، وہ عہد کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ ان کے ساتھ پہلا معاہدہ تھا۔ لا تعبدون کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ تم عبادت نہیں کرو گے۔ لا تعبدون یہ لفظی ترجمہ ہے، یہ خبر کی صورت میں گویا خبر دی جا رہی ہے، مگر حقیقت میں یہ حکم ہے۔
ان کو حکم دیا جا رہا ہے. ظاہری طور پر تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لا تعبدون، عبادت نہیں کرو گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ خبر دینے کی صورت میں، حقیقت میں کیا یہ حکم دیا جا رہا ہے؟ لا تعبدون بمعنی اے لا تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا ہرگز کسی کی عبادت نہ کرو. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ امر ان کو حکم دیا جا رہا ہے. ایسی بات کو خبر کی شکل میں ذکر کرنے کا مقصد اس میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے. کسی چیز کو، حکم کو خبر کی شکل میں، ایک ہے نا جی، ہم کہتے ہیں کہ آپ بازار مت جاؤ، یہ ہے حکم. اس کے اندر زور پیدا کرنا تو ہم کیا کہیں؟ آپ بازار نہیں جائیں گے. خبر کی شکل میں خبر دے رہے ہیں کہ بھائی وہ بازار نہیں جائیں گے. تو کیا مطلب؟ وہ تو بازار مت جا، وہ بازار نہیں جائیں گے. اب یہ جو مت جا تھا اس کو ہم نے خبر کی شکل میں کہا یار تو آپ غم نہ کریں، وہ جائیں گے ہی نہیں. اس کے اندر زور، خبر میں چونکہ معنی کے اندر زور پیدا ہوتا ہے، سختی پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو بشکل ہے خبر کا. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دو پہلو ہیں، یہ نوٹ کر لیں، یاد رکھ لیں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دو پہلو ہیں. ایک مثبت پہلو، ایک مثبت پہلو جو آپ نے دوسرے رکوع میں پڑھ لیا، کیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. یہ ہے مثبت پہلو. بات سمجھ میں آ رہی جی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پہلو کتنے ہیں؟ نمبر ایک مثبت. مثبت کا معنی کیا ہے؟ جیسے اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اس کی توحید کو تسلیم کرو، یہ ہے مثبت. وحدانیت کا دوسرا پہلو ہے منفی، جو اس آیت میں بیان ہوا، لا تعبدون الا اللہ، اس میں نفی کے ساتھ لا تعبدون الا. وحدانیت کا دوسرا پہلو ہے منفی. پہلا مثبت اعبدوا ربکم، جو آپ نے 2-3 رکوع پہلے پڑھ لیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، میں جس میں مثبت پہلو کا ذکر تھا. اب یہ ہے منفی پہلو، یعنی لا تعبدون الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے جو مثبت پہلو ہے وہ تو واضح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو پہلا حصہ ہے نا وہ کون سا ہے؟ مثبت. وہ تو بالکل واضح، بھائی اپنے رب کی عبادت کرو، اس میں کسی کو کوئی اختلاف ہو نہیں سکتا ہے. اس میں دیکھیں، ادھر دیکھو، اللہ کی عبادت سے مشرک بھی انکار نہیں کرتے. پہلے حصے سے اختلاف کسی کو نہیں. اللہ کو تو مشرکین بھی مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے پوچھئے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ ہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو مثبت پہلو ہے نا، مشرکین حضور علیہ السلام سے اس بات پہ تھوڑی لڑتے تھے کہ اپنے ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے. وہ منفی پہلو پہ لڑتے تھے کہ ہمارے والوں کے ساتھ نفی کرتا ہے. آج بھی جو شرک کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات کا انکار تھوڑی کرتے ہیں. مثبت پہلو کو وہ بھی مانتے ہیں، لیکن ساتھ پھر اللہ کے بندوں کو اس کا وَجَعَلُوا لَهُ عِبَادِهِ جُزْءًا، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ کے بندوں کو اس کا شریک بناتے جاتے ہیں. تو توحید کا جو پہلا حصہ ہے مثبت، یہ تو بالکل واضح ہے، اس میں اختلاف بھی پیدا نہیں ہوتا. بھائی ہر کے اپنے رب کی تو، مگر توحید کے جو دوسرے حصے ہیں اکثر بگاڑ اس میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ایک ہے یہ کہنا آسان ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جو دوسرے شریکوں کو بنایا نا، یہ بابو کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے. کہتے یار یہ بھی تو اللہ کے نیک لوگ ہیں، اللہ کے ولی لوگ ہیں، فلاں ہیں. تو جو دوسرا لوگ جو شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب لوگ حقیقی رب کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت بھی کرنا شروع کرتے ہیں. وہ غیر اللہ کو پوچھتے ہوئے اللہ کو نہیں چھوڑتے، اللہ کے ساتھ جب غیر اللہ کو بھی ملاتے ہیں تو منفی توحید کا جو پہلو ہے نا، اس میں غیر اللہ کی رگیں کاٹ دی گئی ہیں، غیر اللہ کی جڑیں کاٹ دی جاتی ہیں کہ بھائی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. پہلے والے میں تو پہچان نہیں ہوتی ہے. آج بھی مشرکوں سے کرو اللہ کی عبادت کو کہتے ہیں سجدہ اللہ کو ہی کرتے ہیں، نماز اللہ. جب نفی والا پہلو لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں نا، وہ سوا میں پھر لڑائی پیدا ہو جاتی ہے.
پھر وہ کہتے ہیں آپ فلاں بابے کو نہیں مانتے، وہ اتنے بڑے آدمی تھے، نبیوں کو نہیں مانتے، وہ مختار کل تھے، اختیارات، پھر خدائی صفات ان میں ماننا شروع کرتے ہیں۔ تو توحید کے دو پہلو ہیں، پہلا پہلو مثبت، دوسرا پہلو منفی۔ جھگڑا ہمیشہ پیدا ہوتا ہے کس پہلو میں؟ منفی میں۔ حقیقی رب تعالیٰ کی توحید کو جب نہیں پہچانتے ہیں تو پھر جھگڑے اور شرک کا ابتلا ہوا۔ اور بنی اسرائیلیوں سے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف عہد لیے۔ ان تمام معاہدوں میں سے ایک عہد تورات کے اندر جو اللہ نے لیا وہ یہ بھی تھا، جس کو وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جو آپ نے پیچھے پڑھ لیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، یہ بھی عہد تھا۔ ان میں سے ایک یہ جو آپ نے ابھی پڑھ لیا۔ الغرض اس مقام پر جس عہد کا ذکر ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی، مختلف مقامات پہ کبھی کہا تورات کو مضبوطی سے پکڑو، کبھی کہا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس میں جو کچھ ہے وہ یاد کرو، وہ سارے اپنی اپنی جگہ۔ لیکن آیت جو ابھی آپ نے سن لیا، اس آیت کے اندر جس معاہدے کا، جس عہد کا ذکر ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بلکہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، عبادت کے لیے یہ ضروری ہے، عبادت کے لیے یہ بات ضروری ہے۔ ویسے تو آج یہ اللہ کے سوا جتنے جس کو مانتے ہیں نا، وہ عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں، سجدے جا کے وہ قبروں میں نہیں کرتے، مسجدوں میں یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن عبادت کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کی عبادت کرنا ہے اس کی پہلے صحیح پہچان ہونا ضروری ہے، کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں پہلے اس کی صحیح پہچان۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی۔ پہلے سبق میں آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، وہاں یہ ساری بات میں نے آپ کو کی تھی کہ اب اللہ کے سوا جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو اس سے کہو جی جہانوں میں سے کسی ایک کو پال کر دکھائے۔ جب پالنا یہ اللہ کا فعل ہے تو پھر عبادت کا حقدار بھی جس کی جائے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے پہلے اس کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ بہرحال اس آیت میں پہلا حصہ جو تھا وہ ہے اللہ کی عبادت کا، اللہ کی عبادت کرنے کا عہد، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا۔ عہد کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ یہ بھی بنی اسرائیلیوں سے معاہدہ لیا۔ اب یہ بات یہ نہیں کہ صرف بنی اسرائیلیوں کے لیے حکم تھا، قیامت تک ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آ جائے۔ ماں باپ کا ادب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر تشریف فرما تھے، کھانے کی مجلس تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں بیٹھے رہے۔ کسی نے کہا کہ اے نواسے رسول آپ کھانا نوش فرمائیں۔ کہا نہیں، ابھی میرے بابا علی نے نہیں کھایا، جب میرے بابا ڈالیں گے اس کے بعد میں ڈالوں گا۔ یہ ہے باپ کا ادب اور احترام۔ الحمدللہ آج تک ہم بھی کہتے ہیں، اس عمر کو پہنچے اپنے باپ سے پہلے کبھی سالن ڈالنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، دسترخوان میں بیٹھے ہوں یا باپ کے سامنے ٹیک لگا کے بیٹھنا ناجائز نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ اس لیے دوسرا معاہدہ یہ لیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، نیکی کرنا ان کے ساتھ۔ یہ صرف بنی اسرائیلیوں کی شریعت میں نہیں تھا بلکہ شریعت محمدیہ میں بھی یہ ایک لازمی جز ہے۔ وہ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوهُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا۔ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولنا۔ باپ سے تو چلو آدمی ڈر کے بھی نہیں بولتا، ماں کمزور ہوتی ہے، ماں کے سامنے آدمی غصے سے بولا، فرشتے اس کو لعنت کرتے اس کے اوپر، تیری شکل پہ لعنت، تو ماں کے ساتھ اس طرح بولتا ہے۔ اس ماں کے ساتھ جو 9 مہینے تجھے پیٹ میں لے کر بیچاری اتنی تکلیف سے تمہارے ساتھ کروٹ بدلتے ہوئے بھی احتیاط، تیری اتنی خدمت جس ماں نے کی اس کے ساتھ تو اتنی بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا۔ اور معاہدے کا تیسرا، پھر ساری مخلوق میں والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کو سب سے پہلے ذکر کیا، کیونکہ ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ والدین کا ہے، اس لیے پہلے والدین کو ذکر کیا، پھر غریب غربا کو، پھر یتیم۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ حُسْنًا پہ اللہ احسانہ پہ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کے سلسلے میں والدین کو سب سے مقدم کیوں رکھا؟ دیکھو نا، فرمایا نا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا وذی القربی، باقی سب رشتہ داروں کو بعد میں، سب سے پہلے احسان میں والدین کو آگے کیوں لایا؟ تو حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ خالق اور حقیقی مربی ہے، انسان کی اصلی تربیت کرنے والا اور انسان کو پیدا کرنے والا یہ اللہ جل شانہ ہے،
اسی طرح جس طرح انسان کا خالق حقیقی اور انسان کا مربی حقیقی صحیح وہ اللہ ہے، اسی طرح والدین بھی اس مادی دنیا میں اولاد کی پرورش میں حصہ لیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا حق مقدم رکھا۔ جس طرح پیدا کرنے میں اللہ خالق ہے، اسی طرح دنیا کے اعتبار سے پرورش کرنے میں اولاد کی جو پرورش والدین کرتے ہیں وہ کوئی رشتہ دار نہیں کرتا۔ باپ اپنی غریبی میں ریڑھی چلائے گا، دھوپ میں کھڑا ہوگا اپنے بچوں کو پالنے کے لیے ہر تک۔ اب ایسی فکر تو کسی اور رشتہ دار کو نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ مہینے میں ایک دم وہ ماموں گھر میں آ گئے 100 روپے دے دیا تو وہ بچوں کی خدمت کرنے ہو۔ اس باپ کو دیکھو جو صبح سے شام تک اس اولاد کے خاطر تکلیف برداشت کرتا ہے، لوگوں کی باتیں سہتا ہے، پریشانیاں سہتا ہے۔ وہ جو ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کی کتابوں میں، تاریخ میں بھی موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں، آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ میرے والد نے میرے جیب سے پیسے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے والد کو بلوایا، تو اس کے والد کو جب بلانے گئے تو وہ اشعار مجھے یاد تو نہیں ہے لیکن ترجمہ میرے ذہن میں ہے کہ جب اس کو بلانے کے لیے گئے کہ آؤ بھائی آپ کے خلاف تیرے بیٹے نے رپورٹ کی اللہ کے نبی کے پاس کہ آپ نے اس کی جیب سے پیسے لیے ہیں، اس باپ کے اوپر کیا گزری، اس کے دل پہ لگ گئی۔ اس بیٹے کے لیے ہمیشہ میں جب یہ چھوٹا تھا، بابا 10 روپے دو، 100 روپے دو، 50، جو اس کی ضرورت ہوتی تھی میں نکال کے، آج میں نے اس کے تھوڑے پیسے لے لیے تو فوراً میری شکایت کر دی جا کر۔ اسی لیے امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک باپ اپنے 7 بیٹوں کو ایک نظر سے پالتا ہے، فرق نہیں کرتا۔ اس بیٹے کو چھپا کے زیادہ دیا اور دوسرے کو کہا خیر ہے چھوڑو بھوکا مر جائے، ایک کو اچھے کپڑے لے کر دیے، دوسرے کو دفع کرو چھوڑنا، سارے بیٹوں کو بیٹیوں کو سب کو لے کر دیتا ہے۔ ایک باپ 5-6 بیٹوں کو اچھی طرح پالتا ہے، لیکن وہی باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے 5 بیٹے مل کر ایک باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ وہ بوڑھا باپ بیچارہ کبھی کس کے پاس کبھی کس کے پاس۔ اس لیے بنی اسرائیلیوں سے ہی نہیں، یہ ہم سے بھی معاہدہ لیا گیا کہ اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ ساری زندگی آدمی اپنی ماں کے پیر دھلا کے پانی پیتا رہے نا، اس کی اس ایک رات کا بدلہ نہیں دے سکتا جو رات اس نے تکلیف میں اس کے ساتھ گزاری ہے، پیدائش کی جو اس کا حال ہوا ہے، کتنی تکلیف اپنے اس بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے برداشت کی۔ آج وہ ماں باپ کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا والدین کا حق مقدم اس لیے ہے کہ والدین جو احسان اولاد کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کسی پر مہربانی فرما کر اس سے معاوضہ نہیں لیتا، اسی طرح والدین اتنی خدمت کر کے کبھی معاوضہ نہیں مانگتے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک آدمی تھا بڑا مالدار ہو گیا، باپ مر گیا، جو باپ کی پرانی کٹھیا تھی، جائیداد تھی پرانی سی، ماں کو اسی میں چھوڑ کر بیوی کو کاروباری سسر کے بیٹی سے شادی کی، جا کے کہیں آباد ہو گیا۔ مہینے 2 مہینے بعد کبھی ماں کے پاس اس پرانی کٹھیا میں آ جاتا۔ ایک دن وہ گھر میں آیا تو ماں اس کی بہت سخت بیمار تھی اور مرنے کے قریب تھی۔ تو ماں نے پوچھا کہ بیٹے نے پوچھا اماں جی کوئی ضرورت ہے، کوئی خواہش ہے تو بتا دے، میں پوری کر کے پھر جاؤں۔ انہوں نے کہا بیٹا یہاں پہ پنکھا لگوا دے، بجلی نہیں، بجلی کا بندوبست کر، کوئی پنکھا شنکھا لگوا دے۔ انہوں نے کہا ساری زندگی ماں گزاری کبھی بجلی اور پنکھے کا متا، اب مرتے مرتے کر رہی ہو، اب کیا ضرورت پیش آئی؟ انہوں نے کہا بیٹا میں اپنے لیے نہیں کر رہی ہوں، میں تو مر رہی ہوں، کل کو تیرے بیٹے جب تمہیں تنہا یہاں پہ چھوڑ دیں گے تو آپ کے لیے اس وقت یہاں بغیر بجلی کے وقت گزارنا مشکل ہوگا۔ تو ماں خود تو گجھیتی ہے۔ اس پر علماء نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک نوجوان کو کسی لڑکی کے ساتھ عشق ہو گیا۔ وہ ایسی لڑکی تھی، اس نے کہا کہ جی ایک شرط پہ میں تجھ سے نکاح کروں گی، میں گھر میں یہ ساس بہو کے چکر میں رہنا نہیں چاہتی، تیری ماں کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی ہوں، اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو جا اپنی ماں کا دل نکال کے لا۔ یہ اکثر اظہر صاحب سناتے ہوتے ہیں، مسعود اظہر صاحب۔ لڑکے پر عشق کا ایسا بھوت سوار تھا، وہ اپنی ماں کا دل نکال کر اس کو لانے کے لیے گھر بھاگ گیا۔ ماں بیچاری گھر میں روٹی بنا کے، غریب سی عورت ہے، انتظار میں میرا ایک ہی بیٹا آئے گا مل کے روٹی کھائیں گے۔ جب یہ آ گیا تو ماں نے کہا میرے لال، میرے چاند، میرے دل کے ٹکڑے، میں تیرے ہی انتظار میں تھی، تو پکایا کھانا کھاتے ہیں۔ ماں نے کھانا رکھا، اس ظالم کے ارادے کے تو برے تھے، یہ پیچھے سے آیا اور اس نے ماں کا سر پکڑا اور
गले पे छुरी फेर कर माँ को मार दिया। हाय हाय, उसकी माँ तड़पती रही, जाए माँ मर गई। इसने सीना चीरा, माँ के अंदर से दिल निकाला। अब खुश हो गया, जाके लड़की को दिखाऊंगा तो लड़की देखेगी हाँ मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरे लिए अपने माँ का दिल निकाला, ये बहुत मोहब्बत करता है और वो मुझसे शादी करेगी। भाग भाग के गया लड़की को दिल दिखाने के लिए। भागते भागते रास्ते में गया, एक पत्थर के साथ ठोकर लगी, लड़के को ठोकर लगी, दिल इधर गिर गया, लड़का इधर गिर गया। दिल से आवाज़ आई, बेटे तुझे चोट तो नहीं? माँ होती। उन्होंने कहा बेटे तुझे चोट तो नहीं आई है? तो उलमा ने लिखते हैं कि देखो माँ खुद ज़बा होकर भी अपनी औलाद की फ़िक्र करती है, खुद कट कर भी। उसको दिल उधर गिर गया तो माँ को एहसास हुआ कि मेरे बच्चे को चोट तो नहीं आई। लेकिन उस जालिम के दिल में ऐसी बच्ची की, लड़की की मोहब्बत थी ना, वो दिल लेकर फिर भाग के गया लड़की के पास। कहा ये लोगों मैं दिल लेकर आया हूँ। तो लड़की ने खींच के थप्पड़ मार के कहा, जो बेगैरत अपनी माँ का नहीं बना है वो मेरा खाक बनेगा। तू अपनी माँ का नहीं बना, तूने माँ के लिए मेरा दिल निकाल के लाया। तेरा क्या भरोसा है कल तेरी मोहब्बत किसी और से हो जाएगी, वो कहेगी बीवी का दिल निकाल के ला। तू आज मेरे लिए माँ का दिल निकाल के लाया, कल किसी के लिए मेरा दिल निकाल के, तू बेवफा है। लड़की ने भी उसको ठुकरा दी। इसलिए मेरे दोस्तों, वालिदैन जो है ना जी, सारी ज़िंदगी अगर हम उनके पाँव का पानी धोकर एक बाप को में से, इनकी जब शादी नहीं थी तो खलबट में क्रिकेट खेलता था, आज़ाद फिरता था। शादी नहीं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, किसके लिए घर बार छोड़कर चले गए थे? या जो आज लोग मुसाफिरियों में बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? क्या इतनी हो, कल को वही औलाद जवान होकर बाप के कंधे से कंधा मिलाकर बाप को कह दे, आंखें टेढ़ी करके देखे कि अब मैं, बाप बूढ़ा हो गया बेचारा, अब उस बाप के सामने वो कह कर थक जाए, उस बाप के दिल पे क्या गुजरेगी कि इस औलाद के लिए मैं इतना कुछ करता रहा हूँ। खैर, तो इसलिए भाई अपनी औलाद, अपने वालिदैन की कदर अभी कीजिए जब तक वो ज़िंदा हैं। कब्र में दफन करने के बाद शेर व शायरी करने की ज़रूरत नहीं। उसको कब्र में दफन करके एक शेर लिखवा देते हैं, एक तू क्या चली गई सारा जहां वीरान हो गया। अभी सारा जहान क्या वीरान हो गया। इसलिए वालिदैन को ज़िंदगी में अल्लाह ने कुरान करीम में जहाँ अपनी इबादत की बात की है, फ़ौरन वालिदैन के साथ भलाई करने की बात की। अब माँ और बाप में से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे रिश्तेदारों में माँ बाप को मुकद्दम किया, फिर माँ बाप में से माँ को मुकद्दम किया। सारे रिश्तेदारों में माँ बाप को मुकद्दम, फिर माँ और बाप में से माँ को मुकद्दम किया। क्यों? माँ के साथ उम्र आदमी बदतमीज़ी भी कर सकता है, बाप से तो डरता भी है, माँ बेचारी कमज़ोर होती है। और दूसरी बात है, माँ के बड़े एहसान हैं। इसीलिए एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं किसके साथ अच्छा सलूक करूँ? तो हुजूर ने फरमाया, उम्मुक, अपनी माँ के साथ। उस शख्स ने 3 बार ये सवाल किया कि मैं किसके साथ? आपने फरमाया उम्मुक, उम्मुक, अपनी माँ से। अपनी 4थी दफ़ा उसने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबा का, अपने वालिद के साथ अच्छाई से पेश आ जाओ। तो बनी इसराइलियों के साथ एक ये मुआहिदा था कि भाई अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, इबादत फ़कत उसी की करना और अपने वालिदैन के साथ एहसान करना। उसके बाद फरमाया वज़िल क़ुरबा, कराबतदारों के साथ भी अच्छा सलूक करो। फिर कराबतदारों की भी 2 किस्में हैं। पहली किस्म महरम कराबतदारों की, यानी वो कराबतदार जो आपस में महरम हो, जिनका आपस में निकाह हमेशा के लिए हराम है। मसलन भाई बहन, चचा भतीजी, फुप्पी भतीजा, इनका ज़्यादा ख्याल रखना है। मामूजात, खालाजात। कराबतदारों की दूसरी किस्म वो है जो गैर महरम है, जैसे मामूजात बहन, खालाजात बहन, चाचाजात, इनके साथ भी अच्छाई के, दोनों के साथ अच्छाई के साथ, भलाई के साथ पेश आ जाए। उसके बाद वल यतामा वल मसाकिन, यतीमों और मिस्कीनों के साथ नेक सलूक करो। यतीम वो नाबालिग बच्चा होता है जिसके सर पर वालिदैन का साया ना हो, इसकी परवरिश करने वाला कोई ना हो, इसके साथ नेकी करने का हुक्म दिया ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके। याद रखें, यतीम ये नहीं कि बालिग होने के बाद भी वो यतीम होता, इस तरह दुनिया में यतीम फिर बहुत सारे हैं। जानवरों में यतीम वो समझा जाता है, याद रखना, जिसकी माँ मौजूद ना हो। और बाकी चीज़ों में यतीम वो चीज़ है जिसकी नज़ीर ना हो और वो नादिर हो, जैसे दुर्र यतीम, नादिर किस्म का उम्दा बेमिसाल होती है, मिस्किन। और इंसानों में यतीम वो होता है जिसका बाप फोत हो जाए, माँ फोत हो जाए, यतीम नहीं कहते, बाप। जानवरों में माँ फोत हो जाए तो यतीम है। बकरी मर गई, जानवर उसके पीछे बच्चे यतीम हो गए।
बकरा मर जाए यतीम नहीं, क्यों? बकरी के बकरे मुतय्यन नहीं है, कौन सा बकरा आप कहेंगे इसका बाप है। लेकिन इंसानों में बाप मुतय्यन होता है, इसलिए बाप फोत हो जाए तो वो बच्चा यतीम के एज में। वइज़ अख़ज़ना, आगे भी एक आयत देखो। अच्छा जी, वइज़ अख़ज़ना यही है ना। और हमने, याद करो उस वाक़े जब बनी इसराइल से पुख्ता याद लिया कि ला ताबुदूना इल्लल्लाह, तुम अल्लाह के साथ किसी की इबादत नहीं करोगे, वबिल वालिदैन, और वालिदैन के साथ भलाई से पेश आओगे, एहसान निकी के साथ, वज़िल क़ुरबा, यतीमों, रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्कीनों, तफसील सब की मैंने कर दी। वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, और लोगों के लिए बात को अच्छी, वाक़िमुस्सलात व आतु ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम, फिर तुम फिर गए मगर बहुत थोड़े तुम में से, यानी थोड़ों ने अमल किया बाकी फिर गए। व अंतुम मुअरिज़ून, और तुम एराज़ करने वाले हो। आगे आयत क्या है? वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, पढ़ाऊँ आगे की बस हैं? एक आयत, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और उस वाक़े को याद करो जब हमने तुमसे पुख्ता आहद लिया था। मिसाक का हर जगह पुख्ता आहद माना याद रखना। मीसाक़कुम, तुमसे पुख्ता आहद लिया, क्या? ला तस्फ़िकून दिमाअकुम, कि आपस में खून रेजी नहीं करोगे। वला तुखरिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और नहीं एक दूसरे को अपने शहरों से निकालोगे, यानी मालदार और कुव्वत वाले गरीबों और कमज़ोरों को अपने शहर से निकालने की इजाज़त नहीं, अपने घरों से नहीं निकालोगे। व अंतुम तशहदून, फिर तुमने इकरार किया। व अंतुम तशहदून, फिर तुमने इकरार किया और तुम इस पर गवाह भी हो। सुम्मा अक़ररतुम, फिर तुमने इकरार किया। व अंतुम तशहदून, और फिर तुम इस पर गवाह भी हो। अगला सबक, आयत लंबी है, काफ़ी है। और फिर घरों से निकालने की क्या सूरत थी, अगली आयत में उसी को बयान किया है। ये याद रखें कि बनी इसराइलियों को अल्लाह ताला ने यह मुआहदा लिया था कि तुम एक दूसरों पर जुल्म नहीं करोगे, जबर नहीं करोगे, आपस में लड़ाइयाँ नहीं करोगे, कमज़ोर लोगों को अपने घरों से नहीं निकालोगे। लेकिन उन्होंने इन सब मुआहदों को तोड़ दिया। तो आखिर में सारी बीमारियाँ बयान करके अल्लाह उनका जवाब देगा, फिर अल्लाह ने इनके साथ क्या किया। चलो आपस में दोहरा दो। फिर अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह।